غیروں سے کیا شکایت، اپنے ہی اعتراض کرنے والے ہوتے ہیں۔ لا علمی کی وجہ سے فرائض پر بھی اعتراض کرتے ہیں۔ ہمارے بعض حضرات خود قربانی پر اعتراض کرتے ہیں، اور ان کا یہ کہنا ہے کہ قربانی کرنے سے اربوں خربوں جانور قربان ہوتے ہیں تو معیشت کمزور پڑتی ہے۔ اتنا جانور قربان کیا گیا تو اس کی وجہ سے کمزوری آتی ہے، ملک میں کمزوری آتی ہے، معیشت کمزور ہوتی ہے۔ تو ان کا یہ کہنا ان کی غلط فہمی ہے، ان کا یہ نظریہ، ان کی سوچ غلط ہے۔ میں اس بات کو واضح کر دینا ضروری سمجھتا ہوں کہ ہر سال قربانی کرنے کی وجہ سے معیشت اور زیادہ مستحکم ہوتی ہے اور زیادہ مضبوط ہوتی ہے۔ چلیے سمجھیے کہ معیشت مضبوط کیسے ہوتی ہے۔ ہماری نظر صرف اس دن کی قربانی پر ہے۔ ہم نے یہ کبھی نہیں سوچا کہ جس جانور کو ہم قربان کرنا چاہتے ہیں اس کے پیچھے کتنی محنت لگی ہوئی ہے۔ اگر ہم ایک اونٹ قربان کرنا چاہتے ہیں تو اونٹ کی عمر کم سے کم 5 سال ہو۔ ہم بھینس قربان کرنا چاہتے ہیں تو اس کی عمر کم سے کم 2 سال ہو۔ بھیڑ، دمبا، بکرا وغیرہ کی عمر کم از کم 1 سال ہونی چاہیے۔ تو اس 1 سال کے پیچھے محنت، 2 سال کے پیچھے محنت، 5 سال کے پیچھے کتنی محنت لگی ہوئی ہے، ہم اس کا اندازہ بھی نہیں کرتے۔ معیشت میں کتنی مضبوطی آئی ہے۔ ایک جانور کسی نے خریدا، پال پوس کر بڑا کیا ہے، اور اس نے ان دنوں دودھ دیا ہے، اس سے گھی بنا ہے، مکھن بنا ہے، ملائی بنی ہے، اور پھر اس دودھ سے میوہ جات بنے ہیں، مٹھائیاں تیار ہوئی ہیں۔ اس 5 سال کے عرصے میں کتنے لوگوں نے نفع اٹھایا ہے۔ کوئی جانور خریدنے والا ہے تو اس نے وہ جانور خرید کے چرواہے کو دے دیا، گوالیر کو دے دیا کہ اس کی پرورش کیجئے، اس کو تنخواہ ملی، یا آدھے پر اس کو پرورش کرنے کے لیے دیا گیا۔ تو ایک آدمی کی روزی روٹی وہاں سے چلی، ایک نے خریدا اس کی چلی ہے۔ اور پھر جب وہ جانور بڑا ہوتا گیا تو اس کے لیے چارے کا انتظام ہوتا گیا۔ لوگ اگر شہروں میں رہنے والے ہیں تو دیہات کے لوگ چارہ لے کر وہاں پہنچتے ہیں، وہ فروخت کرتے ہیں، ان کی معیشت مضبوط ہوتی چلی گئی۔ اسی طرح کچھ لوگ وہ چارہ لے جانے کے لیے سواری کا انتظام کرتے ہیں، ان کی معیشت مضبوط ہوتی ہے۔ ڈیزل، پیٹرول استعمال میں آتی ہے۔ اسی طرح جب وہ جانور بڑا ہو گیا، اب ایک منڈی سے دوسری منڈی، ایک پیٹھ سے دوسری پیٹھ میں لے جانے کے لیے کچھ گاڑیاں ہم نے کرائے پر کی، ان کی معیشت مضبوط ہوئی، ان کو کرایہ ملا، روزی روٹی کا انتظام ہوا۔ ایک جانور ہم نے 20,000 روپے کا خریدا تھا، اب ہم نے دوسری منڈی میں اس کو بیچنا ہے تو ہمیں 25,000 روپے کا بیچنا پڑا، 5,000 روپے نفع کے ہم کو ملے ہیں۔ اسی طرح جب منڈی لگی ہے، بازار لگے ہیں، تو اس جگہ پر کتنے لوگوں نے کھانے پینے کا نظم کیا، ہوٹل بنے ہیں اور دیگر کھانے پینے کی چیزوں کا انتظام ہوا۔ تو اس سے معیشت مضبوط ہو رہی یا کمزور ہوئی؟ یعنی ایک جانور کے پیچھے کتنا لمبا چوڑا نظام ہے، ہم سوچتے بھی نہیں، غور بھی نہیں کیا ہم نے۔ اب وہ جانور خریدتا ہوا، بکتا ہوا، یہ چلا گیا، جب وہ قربان ہوا، قربان گاہ تک پہنچا ہے، اب کسائی کو کتنا نفع ہے؟ اب پورے سال اس کو نفع اتنا نہیں ہو پاتا کہ کتنے سارے جانور ذبح کیے، اس کو کتنی آمدنی ہوئی، یہ تو ہم نے خیال نہیں کیا۔ اسی طرح اس کا چمڑا ہم نے کسی غریب کو دیا، اس کو نفع ہوا، کسی مدرسے کے اندر دیا، مدارس والوں کو نفع ہوا۔ اب وہ چمڑا منڈی وہاں
فیکٹریوں میں جائے گا، کتنے بڑے بڑے کارخانے بنے اس کی وجہ سے، کوئی رنگنے والا ہے، کوئی دباغت دینے والا ہے، کوئی اس کو سکھانے والا ہے، اور پھر اس چمڑے کی وجہ سے کتنے کارخانے بنے، اور ان کارخانوں میں کسی میں کوٹ کا کپڑا تیار ہوا، کسی میں جوتے تیار ہوئے، کسی میں اور دیگر آلات تیار ہوئے، اس چمڑے سے کتنے کارخانے بنے ہیں، ملک دیگر ملک جگہ جگہ وہ فروخت ہوتا چلا گیا، تو کتنا بڑا نفع ہے۔ اور ایک اہم نفع بھی ہم نے غور نہیں کیا کہ کتنے ہمارے غریب ہیں جو پورے سال وہ قربانی کے گوشت کے علاوہ گوشت استعمال نہیں کرتے، خرید نہیں سکتے، گوشت اتنا مہنگا ہے۔ اب اس قربانی کی برکت سے ان غریبوں کا بھی چولہا چل گیا، ان غریبوں کے یہاں تک بھی گوشت پہنچ گیا، وہ بھی خوش ہو گئے۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ایک قربانی کے جانور کے پیچھے ہزاروں لاکھوں لوگوں کی روزی روٹی کا اللہ نے انتظام کرا دیا ہے۔ تو یہ اعتراض کرنا ہمارے لیے صحیح نہیں ہے۔ میں نے دیکھا ہمارے پڑوس میں ہماری دادی رہتی ہیں، اور وہ پورے سال 1 2 3 بچے، بکری کے بچے خریدتی ہیں اور ان کی پرورش کرتی ہیں۔ پورے سال پرورش کی، 2000 3000 روپے کا ایک بچہ خریدا، اب وہ پورے سال اس کی پرورش کرتی رہیں۔ جب بقرعید کا وقت قریب آیا تو اس وقت انہوں نے فروخت کر دیا 10,000 روپے کا، 12,000 روپے کا۔ اب انہوں نے 3 بچے اگر خریدے ہیں تو 30,000 40,000 روپے کے فروخت ہو گئے، تو اللہ نے انتظام کرا دیا۔ اسی طرح کتنی ہماری بوڑھی مائیں ہیں، جو کتنے ہمارے ایسے غریب آدمی ہیں کہ اور کسی طرح کا ان کے پاس نظم نہیں ہے روزی روٹی کا، وہ اس طرح کے 2 4 5 7 بچے بکرے خریدتے ہیں اور ان کی پرورش کر کے اور پھر پورے سال اسی سے خرچ کرتے ہیں۔ تو ہماری یہ غلط فہمیاں ہیں، یہ غلط سوچ ہے۔ غیروں کی ہمیں شکایت کا کوئی شکوہ نہیں ہے، ہمیں اپنوں کی شکایتوں کے شکوے ہیں۔ اس لیے قربانی پورے اہتمام سے کرنی چاہیے۔ قربانی کا خوب اہتمام کیجئے اور جانور خریدیے، فروخت کیجئے، تاکہ ہر شخص کی روزی روٹی کا انتظام بھی اس میں ہو، اللہ کا فریضہ ادا کیا جائے۔ اس بات کا ہمیں خیال رکھنا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالی صحیح سمجھ عطا فرمائے۔ دل تو چاہتا تھا کہ اس کی پوری وضاحت کر دوں، لیکن کچھ موٹی موٹی باتیں میں نے ایک شبہ کا ازالہ کرنے کے لیے آپ حضرات کے سامنے واضح کر دی۔ اللہ مجھے بھی آپ کو بھی غور و فکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔